बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, राह इश्क पार्ट 2 इनाम शिकस्त वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। हजूम खत्म हो जाने के बाद खुद ही उठे और शाराए आम से गुजरते हुए अपने दौलत खाने पर तशरीफ ले गए। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सरूर इनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया। उम्र भर की सताइश का खुरूज वसूल करने वाला आज जहर भी बुझे हुए तानों और तौहीन अमेज कलमात से मसरूर शाद काम हो रहा था। हजूम खत्म हो जाने के बाद खुद ही उठे, जुनेद खुद ही उठे और शाराए आम से गुजरते हुए अपने दौलत खाने पर तशरीफ ले गए। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सरूर इनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया। उम्र भर फातिहाना मुसर्रतें वो अपनी नंगी पीठ के निशानात पर बिखेर आए थे। रात की जुल्फे सया कमर के नीचे ढल चुकी थी। बगदाद का सारा शहर तारों की ठंडी छाओं में महवे ख्वाब था। कहीं कहीं से मशल बरदार पासबानों की आवाजें कानों में गूंज रही थी। ईशा की नमाज के बाद जुनेद जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, वादा करता हूं कि कल मैदान क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। वादा करता हूं कल मैदान क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। ये अल्फाज बार बार जुनैद के कानों में गूंज रहे थे। बार बार ये अल्फाज जुनैद के कानों में गूंज रहे थे। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यकायक इतनी बुलंदी पे पहुंच जाएगा? क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लेंगी? अपनी तरफ से देखता हूं तो किसी तरह अपने आप को इस काबिल नहीं पाता, लेकिन लाडलों की मोहब्बत भी तो कोई चीज है। अगर मैदान महशर में शहजादे मचल गए तो रहमते तमाम को क्यों कर गवारा हो सकेगा कि इनके दिल के नाजुक आवगीने पर कोई आंच आ जाए। सारे जमाने में आले रसूल की जुबान का भरम मशहूर है। गर्दन कट तो सकती है, दी हुई जुबान नहीं कट सकती। सारे जमाने में ये आले रसूल की जुबान का भरम मशहूर है। गर्दन तो कट सकती है, दी हुई जुबान नहीं कट सकती। गर्दन कट सकती है, दी हुई जुबान नहीं कट सकती। आहर करबला के लालाजार की सुर्खी जुबान ही के भरम से तो आज तक कायम है। करबला गवाह है इस बात की कि आले रसूल दी हुई जुबान से कभी नहीं फिरते, फिर वो गर्दन कट जाती है, जुबान से नहीं हटते। करबला की लालाजार की सुर्खी आज तक ये गवाह है कि जुबान का भरम रखना आले रसूल जिस तरह जानते हैं, पूरी कायनात में कोई हस्ती इस तरह नहीं जान सकती। नबीजादों का वादा गलत नहीं हो सकता। नबीजादों का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। नबीजादों का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। कयामत के दिन वो जरूर अपने नाना जान तक मेरी बात पहुंचाएंगे। काश आज ही कयामत आ जाती, आज ही मैदान महशर का वो रूह परवर नजारा आंखों के सामने आ जाता। काश आज ही ऐसा हो जाए। काश आज ही कयामत आ जाती, मैदान महशर का वो रूह परवर नजारा निगाहों के सामने आ जाए। आह, जब तक जिंदा रहूंगा कयामत के लिए एक एक दिन गिनना पड़ेगा। हिसाब शुमार की गिरफ्त में आने वाली एक तवील मुद्दत कैसे कटेगी? ये सोचते सोचते जुनैद की पुरनाम आंखों पर नींद का एक हल्का सा झोंका आया और इस जहान से बहुत दूर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। पहाड़ों, सहराओं और आबादियों के सारे हिजाबात नजर के सामने से उठ चुके थे। अब बगदाद से गुंबद खजरा का कुलस साफ दिखाई दे रहा था। जब तक आंख खुली रही, नजर का काफिला
بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیر ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے کرن پھوٹی، مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے وہ بغداد کی طرف بڑھتا رہا ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرا نور برستا گیا، جہاں جہاں سے وہ گزرا نور برستا گیا، جہاں جہاں سے وہ گزرا نور برستا گیا۔ فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنکرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئی، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑیں، بغداد کی زمین جھومنے لگی، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر ممور ہو گیا، طلعت و جمال سے آنکھیں خیراں ہو گئی، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا، در و دیوار شجر و حجر کو زبان مل گئی، ایک ایک بول کے کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اے فخر نوع انسانی۔ حضور کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عالم بے خودی میں جنید کونین، حضرت جنید سلطان کونین، فخر کونین، تاجدار حلتا، فخر انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، زینت کائنات، طلت کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، باعث کائنات، وجہ تحلیق کائنات، تاجدار حلتا، شب اسرا کا دھولا، شمس الضحیٰ، یاسین طہا، بدر الدجا، نور الخدا، کہف الورا، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب الرب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کی ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، جنید اٹھو، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو، اٹھو جنید، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو جنید۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ جنید، کل تم نے میری اولاد کی لاج رکھی، تم نے کل شکست کھائی، تم نے میری اولاد کا، میرے خون کا حیا کیا، تم نے میری اولاد کے ساتھ بھلائی کی، تمہاری آنکھوں میں احترام اور عزت اور حیا میری اولاد کا تھا۔ آج دیکھو میں قیامت تک تمہیں انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ اٹھو جنید، قیامت سے پہلے ہی اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ جو حضور کی اولاد سے محبت کرے وہ قیامت تک انعام کا وہ ادھار نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اپنا انعام لو، سر اٹھاؤ جنید، جنید سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کے آیا ہوں۔ جنید، کل تم میرے لال کے لیے ہارے تھے نا، کل تم نے نبی زادہ سمجھ کے حیا کیا تھا نا۔ اٹھو جنید، آج تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کے آیا ہوں۔ آج سے میں تمہیں عرفان و تقریب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کرتا ہوں۔ جنید،
اٹھو، اپنے نصیب کا نظارہ کرو۔ آج تمہارا نصیب اپنے جوبن پہ ہے، اپنے عروج پہ ہے۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تابا میں اس جہان ہی کے نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سربری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ جنید، تم نے امام الاولیاء کی اولاد کا حیا کیا، تو بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سربری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف بار میں شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے چھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی، لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے، غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی، نفس نفس میں اشو یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی، نظر نظر میں دلوں کی تصویر کا سحر جلال لنگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، کل جب جنید ہارا تو تماشائیوں نے حضرت جنید کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ جو جنید جب اس اکھاڑے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے ساتھ تھے، جب آل رسول سے شکست کھائی اور وہ خود ساختہ شکست تھی تو اکیلے رہے، وہ اکیلے اشارہ عام سے چل کر آئے، جب گئے تو سرکاری پروٹوکول تھا ساتھ، جب واپس آئے تو خود ہی اٹھ کے عام شرح سے ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس آئے۔ تماشائیوں نے ٹھکرا دیا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، شکست کی وجہ سے تماشائی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن حضرت جنید کا ستارہ اپنے عروج پہ تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر پہ پلکیں بچھائی جا رہی تھی۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا، آج اس کے جلو میں، آج اس کے پہلو میں کونین کی امیدوں کے کاروان چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ خواب کی بات باد صبا کی طرح گھر گھر پہنچا دی گئی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ سارے بغداد کے درویش حضرت جنید کے دروازے پر چوکھٹ کو سلامیاں کرنے آ گئے۔ جنید نے وہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ جنید نے نبیزادوں کی حیا کی تھی، جنید ہار گیا تھا نبیزادوں کے لیے، جنید نے شکست کھائی، جنید کو پورے تماشائیوں میدان میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ شکست قبول فرمائی، لیکن حضور کی اولاد کا حیا اپنی سر آنکھوں پہ رکھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، دنیا امڈ آئی چوکھٹے جنید پہ۔ جو ہی باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر خیرت پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو جنید۔
आवाज सुनी हुई थी, रिपीट करती हूँ, गिरोहे औलिया की सरवरी का एजाज मुबारक हो जुनैद। हजरत जुनैद ने मुंह फेर कर देखा तो वही नहीफ व नजार आले रसूल फरते खुशी से मुस्कुरा रहा था। सारी फिजा सईदुल ताइफा की मुबारकबाद से गूंज उठी। पूरे बगदाद ने हजरत जुनैद को मुबारकबादियां दी। दोस्तों, क्या किया था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने? आज औलिया में, औलिया की सफ में उनका शुमार होता है। सईदुल लताइफा के लक़ब से वो मशहूर हैं। हजरत जुनैद बगदादी का ज़ुहद व तक़वा पूरे जहान में मशहूर है। क्या किया था? वो तो पहलवान थे ना, और सरकारी प्रोटोकॉल में रहते थे। पहलवान थे, सरकारी प्रोटोकॉल था। दोस्तों, कौन सा काम किया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने? सिर्फ हजूर की औलाद का हया, सिर्फ हजूर की औलाद का हया। दोस्तों, काबिले गौर बात है, सरकार की औलाद के हया ने मनसबे विलायत पर फायज कर दिया। इतना बड़ा इनाम। हार जाओ सरकार की औलाद के सामने, दुनिया की दीन दुनिया की फतह से सरफराज हो जाओगे। झुक जाओ हजूर की औलाद के सामने, हया करो ताजदारे कायनात के खून मुबारक का। एक हजरत जुनैद ने हया की नबीजादे की, तो मालिके कायनात ने विलायत के मनसब पे फायज कर दिया। ताजदारे कायनात ने मदीना छोड़ दिया। और एक तरफ दोस्तों, कहां या आले रसूल बहुत मुकाम, और कहां वो मलका शर्मो हया सानी ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैह करबल के लालाजार पे, शाम के बाजार में, जिंदान में, फातिह शाम अकीला बनी हाशिम, इस्लाम की बुनियाद में वो खून भर दिया कि 1400 साल गुजरने के बाद उसकी बुनियादों पे कोई फर्क नहीं आया। काबिले गौर बात है दोस्तों। कभी, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ ना, कभी अकेले बैठ के मालिक से बात किया करो, तो ये मेरी बातें भी कभी अकेले बैठ के सोचा करो। वो कौन सा ऐसा काम था और कौन सा वक्त था इस इस्लाम पे कि जिसके लिए मलका शर्म हया को अपने दरे दौलत से निकलना पड़ा और करबला के सहराओं तक जाना पड़ा। ये वो मार्का था, पाक सैयदा का वो मार्का था कि क़यामत तक ये इस्लाम मकरूज रहेगा। दोस्तों, हया करो हजूर की औलाद का। देखो, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया ना, तो कितना बड़ा इनाम मिला। हार जाओ इनके सामने, शिकस्त खाओ, हार जाओ, देखो वही तो जीत होगी। इनकी बारगाह में जो झुक जाए उसी का तो सर बुलंद होता है। झुक जाओ इनके दर पे। जो सर झुकेगा, जो झुक के सलामियां करेगा, वो इतने बड़े सखी, इतने बड़े सखी हैं। वो झुके हुए सर को ही तो वो रिफत बख्श देते हैं, वो बुलंदी देते हैं। हम झुके तो सही ना, हम मांगे तो सही ना। उस जहान की सरदारी उनके पास है। कितनी बुलंदियों की मालिक है ये औलाद रसूल। हमेशा याद रखो, ये मेरी बातें पूरी तवज्जो से सुनो कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान-ए अक़दस पे मोहर नबूवत सब्त थी। सारी दुनिया ये गवाही देती है और तारीख़ इस्लाम की कुतुब भरी पड़ी हैं। लेकिन वो कौन से बच्चे थे जो राकबे दोषे मुस्तफा बने? वो कौन से बच्चे थे?
جو فخر کونین کا سر سجدے میں ہی ہو، وہ پشت مبارک پہ تشریف فرما ہو جائیں؟ کن کو مقام ملا؟ یہ کیوں ملا؟ سارا جہان جھک جائے، اتنا بڑا مقام نہیں پا سکتا جو سیدہ کائنات کے شہزادوں کو ملا، جن کو خود تاجدار کائنات اپنے کاندھے مبارک پہ سواریاں کراتے رہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا۔ سرکار کی اولاد کی حیا کرنا سیکھیں، جھک جائیں، سلام کریں۔ ان کے لیے تو سلام بنتا ہے نا، سلامیاں سارا جہان کر ہی ان کو سکتا ہے۔ سلام کا لفظ آیا ہی اس خاندان کے لیے ہے۔ ان کے نانا درود والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نانا جان کلمے والے ہیں۔ فرق ہے اس میں، اس فرق کو پہچانو۔ اور پھر جتنا بڑا مارکا اس خاندان نے دیا، ساری کائنات، عالم اسلام مکروس ہے اس خاندان کا، پورا اسلام مکروس ہے اس خاندان کا۔ اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے کریم، یہ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ولایت، منصب ولایت پہ فائز ہونا، یہاں سے آغاز ان کی ولایت کا، اور پھر ولیوں کی صف میں شمار ہوا۔ سروری ملی، تاجدار کائنات نے خود سینے سے لگا کے سروری ولایت عطا فرمائی۔ پہلوان تھے نا، کون سی عبادت تھی، کون سا چلا کاٹا، کون سے وظیفے کیے؟ کچھ نہیں کیا، وہ سب بعد میں کیا۔ اس وقت صرف حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک نبی زادے کا حیا کیا تھا۔ اس حیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ولایت جیسے منصب سے سرفراز فرمایا۔ خود تاجدار مدینہ، خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آ گئے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے اتنا سا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سمجھیں اس کو۔ پھر پورے بغداد نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ کل جو ہارا تھا، کل جس کو ہارا ہوا سمجھ کے جہان چھوڑ کے آ گیا تھا، جو ہار جائے نا ان کے سامنے، وہی تو جیتتا ہے۔ ان کے سامنے ہارنا سیکھیں، ان کی عزت کریں، یہ آپ کو باعزت بنا دیں گے۔ ہارنا سیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی گواہ ہے۔ آپ ہارے ایک نبی زادے کے سامنے، ایک اولاد رسول، آل رسول کے سامنے، کتنا بڑا منصب ملا۔ کل وہ جو میدان میں ہارا تھا، آج سارے بغداد کے درویش اس کی چوکھٹ پہ سلام کرنے آ گئے۔ خود بادشاہ نے اپنا تاج اتار کے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے وہ انعام جو یہ سردار عطا فرماتے ہیں۔ ان کو سرداریاں سجتی ہیں، یہ سردار ہیں، یہ ادھار نہیں رکھتے۔ آل رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ قیامت والے دن میرے نانا جان آپ کی پیشانی پہ فتح و کامرانی کا تاج سجائیں گے۔ حضرت جنید کانوں میں یہ فکرہ بار بار گونجتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں بار بار ایک بات سوچتا، کب قیامت آئے گی تو یہ حضور میری پیشانی کو تاجدار کائنات چھوئیں گے؟ آ جائے آج قیامت، کاش میں کیسے اتنے دن گن کے گزاروں گا۔ لیکن وہی رات تھی کہ بخت جاگ اٹھا، وہی رات تھی کہ بخت کی مسرتیں دروازے پر دستک دینے آ گئی۔ تاجدار کائنات نے خود فرمایا، جنید اٹھو،
ہم ادھار نہیں رکھتے. کل تم نے میرے لال کا حیا کیا، میں تمہیں قیامت تک انتظار نہیں کروا سکتا. میں آج ہی تمہاری پیشانی پہ فتح و کامرانی کا تاج سجانے آ گیا ہوں. دوستو جھک جاؤ، عزت ملے گی. جھک جاؤ، سر اٹھا کے جیو گے، با کردار بنو گے، با حیا بنو گے. آؤ آج سے ہم وعدہ کریں کہ ہم سرکار کی آل اولاد کا حیا کریں گے، سرکار کے اصحاب ازواج سے عقیدت و محبت رکھیں گے. آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملتی رہیں گی. دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.